حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کے اندر آپ نے ابھی تک درس میں سنا ہوگا کہ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں خاص طور سے اسلام کے جو بنیادی 3 عقائد ہے انہی کے سلسلے میں بھی اس میں بات ہو رہی ہے، اور مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اور کفار مکہ کو خصوصی طور پر اور پوری انسانیت کو عمومی طور پر توحید اور رسالت اور معاد یعنی آخرت کے سلسلے میں دلائل کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی وہ اپنی الوہیت اور ربوبیت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد بندوں کو پھر کچھ جو ہے فرمان بھی جاری ہوتے ہیں کہ اصل اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے اور اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اور پھر انسانوں کو اس اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دستگیر نہیں ہونا چاہیے، دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف ہمیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں ہم چند جو ہے ان آیات کریمہ کی تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ ہم غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارے رب، تمہارے پالنہار اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر قائم ہوا، یغشی اللیل النہار، اور وہ شب سے دن کو یعنی رات سے دن کو اس طرح چھپا دیتا ہے کہ یطلبہ حثیثا، کہ وہ رات اس دن کو جلدی آ لیتی ہے۔ اس کو یہ کیوں نہیں ہے یار؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور پھر دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ہے ایسے طور سے کہ سب اس کے حکم کے تابع ہے، مسخرات بامر، سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ اللہ ہی کی خاصیت ہے خالق ہونا بھی اور حاکم ہونا بھی۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ متشابہات میں سے آتی ہے، اور چند چیزوں کی متشابہات وہ چیزیں ہوتی ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن جو ہے 5 چیزوں پر نازل ہوا ہے، حلال و حرام، محکم و متشابہ و امثال، کہ حلال الحرام اور محکم اور متشابہات اور امثال، اور پھر حلال کو تم حلال جانو، وحرم الحرام، اور حرام کو حرام جانو، اور وَاعْمَلُوا بالمحکمات، اور محکمات پر عمل کرو، وَآمِنُوا بالمتشابہات، اور متشابہات پر ایمان لانا، فَاعْتَبِرُوا بالامثال، اور مثالیں جو بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو بہرحال یہاں پہ جو فی 6 ایام ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور آپ اس طرح کی آیات کریمہ، یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ آیت ہوگی قرآن پاک میں، لیکن آگے اور بھی صورتوں کے اندر جو ہے اس طرح کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے، اس دن سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ ہمارا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ دن وہ 1000 سال کے برابر ہے، کہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دن کی گنتی ہے کہ وہ اللہ کے یہاں دنوں کی گنتی تمہارے اعتبار سے 1000 دنوں کے برابر ہے،
یا پھر جس طرح قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے سورۃ معارج میں کہ وہاں ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ بہرحال یہ دنوں کی یہ گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔ اب یہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ دن کون سے ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو اس وقت جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو اس وقت سورج اور چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا۔ جب نظام ہی نہیں تھا تو پھر اس طرح کے یہ دن اور راتیں ہونا اور اس طرح کے شمار کرنا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد ہی چونکہ یہ سورج اور چاند اور دن اور رات کا یہ نظام قائم ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ عالم بالا کا واقعہ ہے، اور پھر جب عالم بالا کا واقعہ تو اس کو اس دنیا سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیز میں پڑھنا کہ یہ کون کون سے دن تھے اور کن دنوں میں پڑھا، جبکہ بعض مفسرین نے دنوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں کہ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات اور جمعہ، یہ 6 دن تھے، اور پھر سنیچر کا جو ہفتے کا دن ہے وہ یوم السبت یعنی سبت کا دن، تو اس دن کوئی تخلیق کا کام نہیں ہوا، اس دن تخلیق کا کام جو ہے ختم ہو گیا اور کٹ ہو گیا۔ تو سبت کا معنی ہی ہوتا ہے قطع یعنی کاٹنے کے، تو گویا کہ یہاں جو ہے وہ تخلیق کا کام ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ بعض مفسرین کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ عالم بالا کا واقعہ ہے اور اس وقت یہ نظام ہی قائم نہیں تھا، اس لیے اس کو اس دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کی اصل حقیقت، ان 6 دنوں کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ، یقینی کے ساتھ جو ہے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی صحیح احادیث کے اندر جو ہے ان کی کوئی واضح بات آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لفظ کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے نا، تو وَإِذَا أَرَادَ الْأَمْرَ فَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی معاملے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کن کہہ کر پکار دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو الگ الگ تدریجاً کیوں پیدا کیا، اس طرح کیوں کہا 6 دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کن ہو جاتا اور پھر پوری دنیا اور کائنات جو ہے سامنے وجود میں آ جاتی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام انسانوں کے ذہن کے مطابق جو ہے نازل کیا ہے، اور پھر انہیں بھی اسی طرح سے تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے وہ حکمتیں جو ہے جان سکیں۔ اور علماء نے اس کی حکمت، مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 6 دنوں کی جو تعداد بتائی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کا سبق یاد دلایا گیا ہے۔ تو گویا کہ انسان جو ہے تدریجاً ہر ایک کام کرے، آرام کے ساتھ، ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ، ایک نظام الوقت کے ساتھ، ایک نظم و ضبط کے ساتھ۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر وہ دن کیسے ہوں گے تو اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بس ایمان ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں زیادہ ہمیں اندر اور اس میں کھوج کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر قائم ہوا، عرش پر قائم ہوا۔ تو یہ بھی ایک وہ یہ بھی ایک جو ہے وہ عرش پر قائم ہوا، متشابہات میں سے ہیں کہ وہ عرش پر کیسے قائم ہے، کیا اس کی کوئی کرسی ہے اور پھر وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اس طرح کی تشبیہ نہیں دے سکتے، اس طرح سوچ نہیں سکتے اللہ کے بارے میں جیسے کہ ہم مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اس لیے بس اتنا کہہ دینا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو چیزیں ہمیں بتلائی ہے، بس ہمیں اسی طرح بلا تشبیہ جو ہے ہمیں بیان کر دینی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے کہ وہ عرش پر جو ہے قائم ہے۔
اور اس سے اور ایک مفسرین نے اور خاص کر سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ جو ہے وہ اپنی تفسیر میں اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے، دنیا پیدا کیا ہے، اس کے بعد اسے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تدبیر، اس کا پورا مکمل نظام جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس سے تعبیر ہے ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر قائم ہے، کس طرح قائم ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ ایسی آیات جو ہیں جو متشابہات رکھتی ہے، اور اللہ کے سلسلے میں خاص کر، تو اس میں ہمیں بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهَاتِ، کہ ہم جو ہے متشابہات پر ایمان لائیں اور ان پر ہم ہو اسی طرح مانیں۔ کیونکہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ جو ہے وہ اپنی تفسیر کے اندر نعیم بن حماد کا قول بیان کرتے ہیں کہ نعیم بن حماد کا قول ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے، اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا، اس نے بھی جو ہے کفر کیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ عرش پر قائم ہے، اب اگر کسی نے اس کا بھی انکار کیا تو گویا کہ اس نے بھی کفر کیا۔ تو اللہ کے بارے میں اللہ کی یا اس کے رسول کی بیان کردہ جو ہے بات کو بیان کرنا یہ تشبیہ نہیں ہے، بس اس لیے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہے، حدیث اور قرآن سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان پر بلا تعویل اور بلا کیف و تشبیہ جو ہے ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کا منشا بھی ہے، اور علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے۔ یہ آیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اس کے بعد فرمایا یغشی اللیل، وہ شب کو جو ہے وہ رات کو ڈھانپ لیتا ہے، رات سے ڈھانپ لیتا ہے، کس کو؟ دن کو، یعنی رات آتی ہے دن چھپ جاتا ہے، دن آتا ہے اور دن آتا ہے تو رات غائب ہو جاتی ہے۔ یطلب حسیسا، جو ہے رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، یعنی جو ہی دن ختم ہو جاتا ہے رات آ جاتی ہے، رات جو ہی ختم ہو جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اور پھر وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا کس کو؟ جو سورج کو، ہے نا، جو شمسی نظام ہے اسے پیدا کیا، اور پھر القمر چاند کو پیدا کیا، والنجوم ستارے پیدا، مسخرات بامر، یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ خود اتفاقی سے نہیں چلتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، جیسے اللہ انہیں چاہتا ہے ویسے وہ چلتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا طلوع ہونے کے طلوع ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ جب سائنس آپ پڑھیں گے تو جو گلیکسیز ہے اور پھر آسمان میں جو پورا نظام ہے وہ آپ پڑھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ کتنا زبردست نظام اللہ نے یہ رکھا ہے، جو نظام شمسی ہے اور جو چاند سورج وغیرہ، یہ تمام نظام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی قدرت ہے، اور یہ اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ اس لیے کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق کیسے مان سکتے، کسی اور کو حاکم کیسے مان سکتے ہو؟ اعلیٰ، اس لیے سنو، لہ الخلق والامر، وہی حاکم ہے اور وہی خالق ہے، اور حاکم ہونا اللہ ہی کی خاصیت ہے، اور کوئی خالق نہیں ہو سکتا، کوئی حاکم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح تم نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو اور اللہ کی مخلوق کو اور پھر جو ہے چاند کو، سورج کو، انہیں تم پوجتے ہو، اور پھر یہ شجر و حجر ہے ان کو تم پوجتے ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حکم کے تابع ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور اللہ بڑی خوبیوں والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کسی نمو کو کہتے ہیں، افزائش کو کہتے ہیں، بڑھوتری کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا نام جو ہے برکت ہوتا ہے، اور پھر اس میں تمام جو رفعت ہے، عظمت ہے، وہ بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بابرکت ہونے کا مطلب ہے جو تمام خوبیوں کو لیے ہوئے ہیں، جو تمام خوبیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی بابرکت ہے، رب العالمین، جو اللہ تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ اس لیے ادعو ربکم، تم اس اپنے رب کو، پروردگار کو تم پکارو،
تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور چپ کے، انہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ اللہ کو پکارنا ہے کہ اللہ کو کیسے پکارا جائے، اس سے دعا کیسی کی جائے، یہ دعا کا ادب بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ دعا میں ایک انکساری ہونی چاہیے، ایک عاجزی ہونی چاہیے، اور انسان جو ہے اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور پھر وہ گڑ گڑانا جو ہے وہ علی الاعلان نہ ہو، وہ خفیہ طور پہ ہو، چپکے ہو۔ دعائیں مانگی جاتی ہے، دعاؤں کا ادب یہ ہے کہ آپ جو ہے دعاؤں کو بڑے ہی جو ہے تضرع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور آرام سے چپکے مانگے۔ جب آپ زور سے دعائیں مانگیں گے اور پھر وہ بھی اگر مائک پر مانگیں گے، ان دعاؤں میں وہ خشوع نہیں رہتا، وہ خضوع نہیں رہتا، اور پھر دعا جو ہے وہ اللہ اور بندے کے سامنے ایک تعلق ہے، خصوصی مناجات ہے، اس میں کسی اور کی دخل اندازی نہیں۔ تو اس لیے دعاؤں میں ہمیشہ یہ اہتمام کیجئے کہ دعائیں چپکے سے ہوں، وہ خفیہ طریقے سے ہوں۔ دعائیں جو ہیں وہ چلا کر نہیں مانگی جاتی، بلکہ وہ بہت ہی آہستہ سے مانگی جاتی ہے اور گڑ گڑاتے ہوئے۔ اور پھر تیسری بات یہ فرمائی گئی تو انہ لا يحب المعتدین، کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر دعا مانگے۔ یعنی ایک جو ہے ایک جاہل آدمی ہے یا ان پڑھ آدمی ہے، پھر غریب آدمی ہے، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے، اور وہ اللہ سے مانگے، اے اللہ، اے پروردگار عالم، مجھے جو ہے دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ بنا دے، تو بہرحال یہ حد سے تجاوز ہے۔ دعائیں وہی مانگنی چاہیے جو اپنی حیثیت سے ہو، وہ دعائیں نہ مانگی جائے جو اپنی حیثیت سے بالا تر ہو۔ تو اس لیے ایسی دعاؤں سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہاں دعاؤں میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سجا، یعنی دعاؤں میں پھر وہ ردم بنانا اور پھر اسی دعاؤں کو ایک ساتھ جو ہے جملوں کے ساتھ کہنا، تو یہ تمام چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے دعاؤں میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور اپنی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے، چپکے سے ہونی چاہیے۔ وَلَا تُفْسِدُوا، اور پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، بعد اصلاحها، اس کے درست ہونے کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی سے مانگو خوف کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی امید رکھتے ہوئے اللہ ہی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے۔ تو گویا کہ اب یہاں فرمایا گیا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اب یہ فساد کیا ہے؟ اس کے اصلاح کے بعد لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ڈارون کی جو تھیوری ہے یا اس کا جو نظریہ ہے کہ انسان جو ہے پہلے ایک بندر کی شکل میں پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور ہمارا اسلام کا نظریہ اور قرآن کا نظریہ اس چیز کو بالکل انکار کرتا ہے کہ نہیں، انسان پہلے اصلاح کی شکل میں پیدا ہوا ہے، اور وہ پیغمبر تھا، وہ عظیم انسان تھا جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ آدم علیہ السلام تھے۔ اور بلکہ انسان دنیا کے اندر جو فساد آیا وہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد آیا۔ اس نے اپنے گناہوں سے، اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر فساد پھیلایا ہے نا۔ دنیا کی ارتقاء یا دنیا میں ترقی کا نام اصلاح نہیں ہے، بلکہ انسانیت اور دنیا کے اندر فساد۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے وہ اس آیت میں اشارتاً یہ بتا دیا گیا کہ وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ جو تمام کائنات کا رب ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کو پکارا جائے۔ یہیں سے تمام فسادات کی جو ہے فسادات پھلتے ہیں، پھولتے ہیں۔ تمام فسادات کی جڑ جو ہے وہ یہاں سے ہے، جب انسان کے اندر توحید کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو یہ فساد ہے۔
تو اس فساد کے بعد جو ہے زمین میں اس اصلاح کرنے کے بعد زمین میں فساد مت پھیلاؤ. گویا کہ اصلاح یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ پہلا آدم تھا جو توحید پر قائم تھا، اور پھر اس کے بعد کی نسل توحید پر قائم تھی. تو گویا کہ یہ دنیا اصلاح پر موجود تھی، اس میں درستگی تھی، لیکن اس کے بعد انسانوں کی اپنے کرتوتوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے پھر اور توحید سے ہٹنے کی وجہ سے جو ہے اس میں فساد پھیلا ہے. اس لیے اسی فساد کو مٹانے کے لیے بار بار انبیاء کرام آتے گئے اور ان کو دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی کو مشکل کشا مانو، اور پھر تمام پوری کائنات کا جو ہے پالنہار اور خالق اور مالک اور پھر قانون سازی کا حاکم بھی اللہ ہی کو مانو. تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہاں بتائی گئی. اور پھر اس میں کیا ہے، اس میں پھر ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. اور ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ کے عذاب سے، کہ کہیں اگر اس دنیا کے اندر اس زمین کی زمام اگر میرے تحت ہے، میرے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، تو اس میں مجھے بہرحال جو ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اور پھر رحمت کی امید بھی رہنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت تو قریب ہے. پھر جو انسان نیکوکار ہوتا ہے، جو محسنین ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. تو یہ آیات تھی. تو ان آیات میں آپ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں 4 چیزوں کی جو تلقین کی گئی ہے. نمبر 1 یہ کہ اللہ سے احوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، اور دوسری یہ کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، ہے نا، جنہیں اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے. اور تیسرا یہ کہ اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلانا، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے جو ہے زمین میں فساد پھیلایا جائے، یا شرک کو جو ہے شرک کا تعاون کر کے شرک کو آگے بڑھایا جائے، اور توحید کو جو ہے توحید کے خلاف جو ہے انسان معاونت کرے، یہ بڑا فساد ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو، اور پھر اس کے رحمت کی امید بھی ہو. اس طریقے سے دعا کرنے والوں کو محسنین کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے بنائے. اس کے بعد فرمایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو ہے ربوبیت اور اپنی الوہیت کا جو ہے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک عجیب سی تمثیل بھی ہے جو آپ سمجھ جائیں گے. پہلے آپ ترجمہ کیجئے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ اللہ ہے، وہ ایسا ہے کہ بشرم بین یدی رحمتی، کہ اپنی باران رحمت سے آگے آگے، یا اپنی رحمت سے آگے آگے وہ خوشخبری دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے. یعنی جب بارش ہوتی ہے تو بارشوں سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے جو انسانوں کو خوش کر دیتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، اور جب یہ بادل بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے. سحاب بادل کہتے ہیں، ثقال ثقل سے جمع، یعنی بھاری بھرکم بادلوں کو جب وہ اٹھا لیتی ہے. سقناہ لبلد میت، ہم اسے ہانک کر لاتے ہیں. سقنا، ہم اس کو ہانک کر لاتے ہیں، اس ہوا کو، اس بارش کو، ان بادلوں کو، لبلد میت، کسی جو ہے بنجر زمین کی طرف، کسی مردہ زمین کی طرف. فانزلنا به الماء، اور پھر بادلوں سے ہم بارش برساتے ہیں. فاخرجنا به من كل الثمرات، اور پھر اس زمین سے جو ہے ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے ثمرات جو ہے وہ نکالتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو نکالتا ہے، یعنی اسی طرح ہم مردوں کو نکالتے ہیں. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر سکو. کفار مکہ کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انہیں ایک تمثیل سے بیان کیا کہ جس طرح ہم ایک مردہ زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، اور پھر خشک ہوتی ہے، پھر اچانک بادل آتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور پھر وہاں ہریالی ہریالی جو ہے نکل آتی ہے. کہ جس طرح ہم اس مردہ زمین کو، خشک زمین کو جو ہے ہریالی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ جو ہریالی نکل آتی ہے، تو اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر لیں گے. یہ ہمارے بس کی بات تو ہمارے بس کی بات ہے. تو جس طرح ہم وہ کر لیتے ہیں اسی طرح یہ بھی کر لیتے ہیں. مردوں کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے اللہ کے سامنے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے انہیں جو ہے سمجھائے اس تمثیل کے ذریعے سے. اور پھر فرمایا والبلد الطیب، اور جو زرخیز علاقہ ہے، جو اچھا اور صاف ستھرا یعنی زرخیز علاقہ ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، وہ اپنے نباتات اور اپنی پیداوار اپنے رب کے اذن سے تو پیدا کرتا ہے. والذی خبث، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو خراب زمین ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ تو بہت کم ہی نکلتی ہے، وہاں اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور اسی طرح ہم اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں. آیات کو یعنی دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم، ایسی قوم کے لیے، یشکرون، جو شکر گزار ہو. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری تمثیل سے بیان کر رہے ہیں کہ اب جو بہترین جو یہ ہوتا ہے زرخیز علاقہ جو ہوتا ہے تو وہ اپنی پیداوار نکالتا ہے، وہاں سے بہت خوب پیداوار نکلتی ہے، لیکن جو اب خراب ہوتا ہے وہاں سے پیداوار نہیں نکلتی. اب یہ تمثیل اس طرح بھی ہم سمجھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ اب جو یہ بارش ہے، رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی باران رحمت کا نزول جو ہوتا ہے، یہ سمجھے کہ یہ رسولوں کے بھیجنے کو اور پھر کتابوں کے نازل ہونے کو اور اللہ کے احکام کے نازل ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ہے جس طرح کی ہوائیں چلتی ہے اور پھر وہ زرخیز زمین کی طرف چلی جاتی ہے. پھر زمین کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو زرخیز ہوتا ہے اور ایک حصہ ہوتا ہے جو خراب ہوتا ہے. اب انسانوں کے اندر بھی جو ہے دو قسم کے دل ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک خراب ہوتا ہے. اب جس کے اندر پہلے ہی سے کج فہمی ہو اور جو وسیع الفہم نہ ہو، کج فہمی ہو، ٹیڑھ ہو، اور جو پھر ان میں جو ہے جس کو گناہ کرنے کی اور عادت پڑی ہو اور اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہو، تو بہرحال اس کے سامنے پورا قرآن کھول کر پڑھ لیجئے اور اسے پوری سنت رسول و سیرت رسول سنا کر کہہ دیجئے، وہ پھر بھی وہاں سے کچھ حاصل نہیں کرتا. اس لیے کفار مکہ کے یہاں بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن ان کے یہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی ان کے سامنے جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں. تو گویا کہ ان کی تشبیہ اس خراب زمین اور بنجر زمین کے ساتھ دی گئی. اور پھر جو زرخیز زمین ہے تو ایسے لوگ بھی ہے، یہاں پہ تو بلال حبشی ہے، یہاں تو صہیب رومی ہے، یہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمزور نحیف بچے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ جلد ہی جو ہے اس قرآن سے اور اس وحی سے استفادہ کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک زرخیز زمین پر جو ہی بارش پڑتی ہے اور وہ اپنا پیداوار اگا دیتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمثیل کے ذریعے سے بیان کیا. بلکہ آپ یہاں اس میں یہ بھی بتاؤں کہ اس میں ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی جو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے، یعنی قرآن دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دار بارش کی طرح ہے. اس کی مثال اس موسلا دار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، پھر اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا. تو یعنی جو زرخیز زمین تھی تو انہوں نے جذب کیا اس موسلا دار بارش کو اور چارہ بھی خوب چارہ اور گھاس جو ہے خوب اگایا. گویا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن کے پاس نبی آئے اور ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے خود بھی لیا اور پھر دوسروں تک بھی پہنچایا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا، انہیں بھرپور پیداواری. تو اور لیکن اس کے بعض حصے سخت ہیں، زمین کے بعد حصے بہت سخت ہیں جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اپنے اندر جذب نہیں کیا، پانی تو روک لیا. اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوا، جو یعنی خود پیا، یعنی لوگ جب جمع ہو گیا تو لوگوں نے پیا، یہاں کھیتوں کو سیراب کیا، کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل ہے. یعنی گویا کہ تین قسم کے، ایک تو زرخیز ہے، ایک جو روک لیتا ہے جذب نہیں کرتا، لیکن ایک چٹیل ہے بالکل سخت زمین کی جس پر بارش پڑتی ہے، اگر کوئی چیز وہاں پہ ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس قرآن تو آیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کو حاصل نہیں کرتا ہے. مطلب یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب العلم کے اندر، آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمثیل کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے امت کو سمجھایا ہے کہ میری مثال موسلا دار بارش کی سی ہے کہ جب موسلا دار بارش پڑتی. تو یہاں پہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی انسانوں کو
جو ہے اس البلد الطیب اور البلد الخبیث، یعنی زرخیز زمین اور پھر بنجر علاقہ، اور اسی سے سریع الفہم انسان، اور پھر کن ذہن، اور اسی طرح واعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل یا پھر واعظ و نصیحت قبول نہ کرنے والا دل، اسی طرح مومن کا دل اور کافر کا دل، یا منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان. تو اس طرح جو ہے یہ آپ اس طرح ان کی تقسیم کر سکتے ہیں کہ بلکہ یہ بلاغت کا ایک اہم ترین چیز یہاں پہ ہے جو اس قرآن میں ہے کہ آپ کتنی اس مثال کو کہاں کہاں فٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرخیز اور بنجر زمین کی مثال دے کر ایک کافر اور ایک مومن کی مثال کو سامنے رکھا ہے کہ آپ کون اس قرآن پاک سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس دین سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور کون نہیں. ہمیں بھی اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ میرا دل کون سا سخت ہے، کیا میرا دل زرخیز علاقے کی طرح ہے یا بنجر علاقے کی طرح ہے. اگر بنجر علاقے کی طرح ہے تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں علاج کے طور پر بتائی ہے. وہ یہ کہ اکثر ذکر الموت و تلاوت القرآن، کی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن کی خوب تلاوت کیا کرو. اس سے جو ہے ہمارا دل بہت نرم ہو جائے گا اور جو اندر زنگ لگا ہوگا جس سے یہ دل بنجر ہوا ہوگا وہ دور ہوتا جائے گا. انشاءاللہ پھر ہمیں ہدایت بھی ملے گی اور نیک کام کرنے میں ہمیں ایک سکون بھی میسر ہوگا، چین بھی میسر ہوگا، اور عبادات میں بھی ہمیں وہ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا جس کی اس قرآن پاک میں اس آیت کریمہ میں ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. اکبر اللہ اکبر.